بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. شہر استبداد کے دیوار و در ڈھاتا رہا، شہر استبداد کے دیوار و در ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا، خواجہ کونین کے روضے کی جالی کو چوم کر، خواجہ کونین کے روضے کی جالی کو چوم کر نور کے تڑکے دعا کو ہاتھ پھیلاتا رہا۔ معزز سامعین کرام، احساس کم آئے گی اور بے بضاعتی میں دامن گیر ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی کے نام سے موسوم کو اس علمی گہوارے میں منعقد ہونے والے اس عظیم الشان علومی مسابقے میں ایسے سراپائے تقصیر کو یہ حکم ہوا ہے کہ امام الحدیث پیر طریقت شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی کے متعلق کچھ لب کشائی کروں۔ میں مضطرب ہوں کہ اس قلیل اور مختصر سے وقت میں اس عظیم ہستی کے پاکیزہ اور ایمان پرور حیات کے کس پرنور پہلو سے پردہ اٹھاؤں جو بیک وقت بلند پایا علم دین، درویش خدا، صوفی باصفا، شیخ الحدیث، مفتی مجاہد، سیاسی رہنما، عہدہ ساز شخصیت تھی۔ جی ہاں، ان کی زندگی کے شب و روز میں، ہر جھلک میں، گفتار کے ایک ایک پہلو میں، عمل کے ایک ایک قدم میں ہزاروں عبرتیں، لاکھوں بصیرتیں اور عمل کے لیے لاتعداد مثالیں ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت مدنی اپنی زندگی میں بھی مخدوم و مطاع تھے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی علمی و عملی آثار و افکار و نظریات اور علم و عمل کے میدان میں ہمارے لیے ایسے نقوش ثابت کر گئے جن میں رہنمائی کا بہترین سامان، ذہن و فکر کی جلا سیرت کی تعمیر، اخلاق کی تہذیب اور ہر موڑ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے عزیزوں، اگر تم حضرت مدنی کا اپنے اساتذہ سے ربط اور تعلق دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ مالٹا جیل کے در و دیوار سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گی کہ جب سامراجی حکومت نے آپ کے استاد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کو مجرم ٹھہرا کر مالٹا کی تاریخ جیل میں قید کر دیا تو آپ کا یہ وفادار شاگرد بے قصور اور بے جرم اپنے استاذ کے عشق میں ان کا دامن گیر ہو گیا۔ جب استاذ محترم نے آپ کو اور دیگر رفقا کو خطاب کر کے فرمایا کہ انگریز گورنمنٹ نے مجھے قصوروار سمجھا ہے، تم بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوشش کرو، تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے عزیزوں، اگر تم اس مرد مجاہد کی استقامت سمجھنا چاہتے ہو تو اس وقت کو یاد کرو جب مالٹا جیل کے 3.5 سالہ قید کے دوران گھر کے 18 افراد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، پورا خاندان اجڑا چمن بن گیا۔ جب آپ کو اس کی خبر ملی تو بڑے اطمینان کے ساتھ کلمہ استرجاع پڑھا اور صبر و استقامت کے اس پہاڑ نے اپنے والد کو لکھ دیا کہ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ آؤ آؤ، میں تمہیں حضرت مدنی کا درس حدیث سے شگف سناتا ہوں۔ شدید گرمی کا زمانہ ہے، دوپہر کے 12 بج چکے ہیں، آسمان سے دھوپ کے شعلے برس رہے ہیں۔ حضرت مدنی پیرانہ سالی ذوف و نقاہت کے باوجود دارالحدیث سے سبق پڑھا کر مکان پیدل تشریف لے جا رہے ہیں۔ چھتری پیش کی جاتی ہے، اس کو لینے سے انکار فرما دیتے ہیں۔ برادران اسلام،
یہ ان کا دینی اور مذہبی عشق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنا منتہائی عمل نہیں بنایا، بلکہ ملک و ملت کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی تاریخ کے اوراق اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ کیا زمانہ بھول گیا کہ جب فرعونی اور طاغوتی انگریزی حکومت نے اس ملک کے تقدس پر اپنے ناپاک ہاتھ پھیلا دیے، اس ملک میں بسنے والا ایک ایک فرد غلامی کی زنجیر میں جکڑ گیا، اس وقت حضرت مدنی نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سامراجی حکومت میں زلزلہ آ گیا، ان کے حواس مختل ہو گئے، انہیں اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا، تو وقت کی ظالم جابر و ناپاک گورنمنٹ نے آپ کو قید میں ڈلوا دیا اور اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لیے ہر طرح سے مجبور کیا گیا، لیکن ہر طرف سے مایوسی ہاتھ لگی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کراچی کی خلافت کانفرنس میں 9 لاکھ کا مجمع ہے، چاروں طرف انگریزوں کی توپیں لگی ہوئی ہے، لوگوں کی سانسیں اٹکی ہوئی ہے کہ حسین احمد مدنی آئے گا یا نہیں آئے گا، حضرت مدنی کو گولی مارنے کا حکم ہے۔ سب کی نگاہیں اسٹیج پر ٹکی ہوئی ہے، ادھر اسلام کا وہ عظیم اسکالر، ملک کا وفادار سپاہی کفن بغل میں دبائے ہوئے اسٹیج پر آتا ہے اور انگریز کی توپوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ اور انگریزوں کو للکار کر فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں، اور شجر آزادی کو خون دے کر سینچا، شجر آزادی کو خون دے کر سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔